السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 سے لفظی ترجمہ۔ کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم علی پر، کم تم پر، اذا جب، حضرہ جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں حاضر ہو، حاضر ہونا، تو وہی معنی ہے یہاں پر، حاضر ہو یا پھر آنے لگے، احدکم، احدہ کسی ایک کو، کم تم کسی ایک کو تم میں سے، الموت موت، ان اگر، ترکا اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ترک کر دینا یعنی چھوڑنے کے معنی میں آتا ہے، ترکا وہ چھوڑ جائے، خیرن مال کو، یہاں پہ خیر کا ہم ترجمہ مال لکھیں گے، مال کو، الوصیت وصیت کرنا ہے، للوالدین لیے، والدین کے لیے، والدین کے، والاقربین اور اقربین رشتہ داروں کو کہتے ہیں، اور رشتہ داروں کے، بالمعروف بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، معروف اچھے یا بھلے طریقے کو کہتے ہیں، حقاً یہ حق ہے، علی المتقین، علی پر، المتقین متقی لوگوں یعنی متقی لوگوں پر۔ نیکسٹ آیت 181، فمن تو من جو کوئی، بدلا بدل دے، ہو اس کو، بدل دے اس کو، بعد اس کے، ما جو، سمع اس نے سن لیا، ہو اس کو، آخر کا ہو پروناؤن ضمیر ہے، سن لیا اس کو، تو انما بے شک، اثمہ گناہ، ہو اس کا، گناہ اس کا، علی اوپر، الذین ان لوگوں کے، یبدلونہ جو بدل دیتا ہے، لاسٹ کا ہو پروناؤن ہو اس کو، جو بدل دیتا ہے اس کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ نیکسٹ آیت 182، فمن تو من جو کوئی، خاف خوف کرے، اردو کا ہی لفظ ہے، من سے، موسن وصیت کرنے والا، جنفن جیم نون فا سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ایک ہی طرف کو جھک جانا، اس کو جنفا کہتے ہیں، یعنی کسی کی سائیڈ لے لینا۔ تو آپ اس کے ترجمے میں لکھیں، طرفداری کا، او یا اثمن گناہ کا، تو اصلح اصلاح کرا دے، بینہم بین درمیان، ہم ان کے درمیان ان کے، فلا تو لا نہیں ہے، اثم کوئی گناہ، علیہ علی پر ہی اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور بخشنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان ہے۔ تفسیر آیت 180، تم پر فرض کر دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، اگر وہ مال چھوڑے جا رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ متقیوں پر لازم ہے۔ تو اس آیت میں والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے لیے وصیت کرے،
پھر یہ آیت کو منسوخ کر دیا گیا، اب یہ منسوخ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے. یعنی ورثہ کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں کہ بیٹی ہو تو اس کو کتنا حصہ ہے وراثت میں، بیٹا ہے تو اس کا کتنا حصہ ہے، ماں باپ ہے یا بیوی ہے یا شوہر ہے یا بھائی بہن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کے حصوں کو مقرر کر دیا ہے. بس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. جس کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں تو ہمیں اور آپ کو آگے بڑھ کر ان کے حصے مقرر کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. ہاں لیکن البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں، تو ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، یا پھر راہ خیر میں خرچ کرنے کے لیے بھی کی جا سکتی ہے وصیت. اور وہ اس سے زیادہ یعنی کتنا وہ وصیت کر سکتے ہیں، 1/3 مال. ایسے نہ ہو کہ سارے کا سارا مال راہ خیر میں خرچ کر رہے ہیں یا پھر سارے کا سارا مال ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جو وارث نہیں ہونے. اونلی 1/3 1/3 مال ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حق مقرر کر دیے تو ان کو ان کا حق پہنچانا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن بدلہ، تو جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے، اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدل دیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی وصیت کو بدل دینا کس طرح، یعنی اس میں تحریف کر دیں، جو اس نے حکم دیا ہے اس حکم کو بدل دیں، یا اس میں کوئی کمی بیشی کر دیں، یا وصیت کو چھپانا، تو پھر جو یہ کرے گا تو اس کا گناہ اسی پر ہے. آیت 182. پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا ڈر ہو تو وہ ان میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. تو اس میں فرمایا کہ جنف یعنی مائل ہونے کا مطلب ہے غلطی سے یا بھول سے کسی ایک رشتہ دار کی طرف مائل ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرے، یا پھر جان بوجھ کر کوئی ایسا کرے، یا اسمن سے مراد ہے کہ گناہ کی وصیت. اکثر لوگ گناہ کی وصیت بھی کر کے چلے جاتے ہیں، شرک کی وصیت، بدعات کی وصیت کر کے چلے جاتے ہیں. تو اس میں فرمایا کہ جس کا بدلنا اور اس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے. ایسی وصیت کو بدل دینا چاہیے جہاں کوئی اگر انسان گناہ کی وصیت کر کے جاتا ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ وصیت میں عدل و انصاف کا یعنی بہت اہتمام ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی 70 سال تک نیک لوگوں کے سے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن جب وصیت کرتا ہے تو اس میں ظلم کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے برے عمل کی مہر لگا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اور ایک شخص 70 سال تک برے لوگوں کے سے اعمال کرتا رہتا ہے لیکن وصیت میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے تو اس کے لیے اس کے نیک اعمال کی مہر لگا دی جاتی ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو کتنی ڈرانے والی بات ہے کہ ساری زندگی یہ نیک کام کر رہے ہیں لیکن جو آخری عمل ہے اس دنیا سے جاتے ہوئے وہ آخری عمل ہی ظلم والا عمل ہے کہ وصیت ہی صحیح طریقے سے نہیں کی تھی، اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. واقعی وصیت کے معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور انصاف سے کام لینا چاہیے. جو حق اللہ تعالیٰ نے جس کے جتنے حق مقرر کیے ہیں اسی طرح سے ان کے حق ادا کرنے چاہیے. کسی بھی حق میں چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا جو بھی وارث ہے ان کے حق میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کرنے والا بنائے اور لوگوں کے حق جو حق ان کے ہے وہ حق ہم ادا کرنے والے بنے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم